You are the light of what? قال نبی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دوسری ریاست جو ہے وہ کہ 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ You think terrorists they can take away the destiny of the country from us؟ اور بلوچستان جو ہے جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، ہماری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کیا مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ یہ الفاظ ہیں عاصم منیر کے، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف۔ نمستے دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دا ٹائم لائن۔ کیا آپ جانتے ہیں جنرل سید عاصم منیر نے 15 اپریل 2025 کو جناح کنونشن میں ہونے والی فرسٹ اوورسیز پاکستانی کنونشن میں ایک دھواندار اور دل کو چھو لینے والی تقریر کی؟ دوستوں، وہ کون سی 7 عام باتیں ہیں جن پر جنرل عاصم منیر کا فوکس تھا؟ اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں پر ڈسکس کریں گے اور آپ کے سامنے ایک انالیسس پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، عاصم منیر نے کہا، میں آج اوورسیز پاکستانیز کے جذبات سے گہرے طور پر متاثر ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے جذبات آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ آپ صرف پاکستان کے سفیر نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو دنیا بھر میں چمکتی ہے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے کہا کہ وہ اپنے ہیڈز ہمیشہ فخر سے اونچا رکھیں کیونکہ آپ کسی معمولی ملک سے نہیں بلکہ ایک عظیم اور طاقتور ملک کے ریپریزنٹیٹو ہیں۔ مزید عاصم منیر نے کہا کہ برین ڈرین کے نیریٹو کو چیلنج کیا اور کہا یہ برین ڈرین نہیں، برین گین ہے۔ اوورسیز پاکستانیز اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ پوائنٹ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ اوورسیز پاکستانیز نے اپنے سکلز اور نالج سے پاکستان کو گلوبل لیول پر ریپرزینٹ کیا ہے۔ نمبر 2، پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور یونٹی پر سید عاصم منیر نے بات کی۔ انہوں نے کہا پاکستان کا سفر ترقی جاری ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان کب ترقی کرے گا، سوال یہ ہے کہ پاکستان کتنی تیزی سے ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے پاکستان کو بے انتہا ریسورسز سے نوازا ہے اور ہمیں اس کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں، عاصم منیر نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جو بھی پاکستان کی ترقی کے راستے میں آئے، ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ پھر انہوں نے سول ملٹری یونٹی پر بھی بات کی، کہتے ہوئے کہ جب تک پاکستانی عوام اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، کوئی بھی چیلنج پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نمبر 3، بلوچستان اور ٹیررزم کے خلاف کلیئر میسج۔ عاصم منیر نے کہا کیا پاکستان کے دشمن سوچتے ہیں کہ چند دہشت گرد پاکستان کا مقدر طے کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ 1500 دہشت گرد پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ بلوچستان کو نقصان کر سکتے ہیں۔ عاصم منیر نے بلوچستان کو پاکستان کا تاج اور مقدر کہا، یہ دکھاتے ہوئے کہ یہ پروونس کتنا اہم ہے۔ انہوں نے مزید فتنہ الخوارج پہ بھی بات کی اور اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ ایسے ایلیمنٹ جو سیکیورٹی فورسز کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں۔ نمبر 4، کشمیر اور غزہ کے لیے سولیڈیرٹی۔ جنرل عاصم منیر نے انٹرنیشنل ایشوز پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کشمیر تھا، کشمیر ہے اور ہمیشہ پاکستان کی شہراگ رہے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کشمیر کے لیے پاکستان کی ان ویورنگ سٹانس اور سپورٹ کو دہراتے ہوئے کی۔ جنرل عاصم منیر نے غزہ کے مسلمز کے لیے سولیڈیرٹی دکھائی اور کہا پاکستانیوں کے دل غزہ کے مسلمز کے ساتھ ہمیشہ دھڑکتے ہیں۔ نمبر 5، سوشل میڈیا اور فیک نیوز کے خلاف وارننگ۔ جنرل سید عاصم منیر نے سوشل میڈیا کے مس یوز پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا پاکستان کی امیج کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جو لوگ سیکیورٹی فورسز کے خلاف ریپیلین یا ہیٹ سپریڈ کرتے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں۔ اس دوران سید عاصم منیر نے قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا۔ یہ پوائنٹ انہوں نے پہلے بھی مرغلہ ڈائلاگ 2024 میں اٹھایا تھا، جہاں انہوں نے ان ریسٹرکٹڈ فریڈم آف سپیچ کے نیگیٹو امپیکٹس پر بات کی تھی۔ نمبر 6، اوورسیز پاکستانیز کے لیے رسپانسبلٹیز۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیز سے کہا کہ ان کی ذمہ داری ہے پاکستان کی آزادی کی کہانی اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں جو ملینز آف سیکریفائسز کا نتیجہ ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستان کا پازیٹیو امیج پریزنٹ کریں اور انویسٹمنٹ کے ذریعے ملک کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کو اپنے ملک پر فخر ہونا چاہیے اور اسے گلوبل پلیٹ فارمز پر ریپرزینٹ کرنا چاہیے۔ نمبر 7، ہارڈ اسٹیٹ نیریٹو اور رول آف لا۔ جنرل منیر نے ہارڈ اسٹیٹ کے مسکنسیپشن کو کلیریفائی کیا۔
उन्होंने कहा पाकिस्तान अब एक हार्ड स्टेट बनेगा, यानी सारे इदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम करेंगे और रूल ऑफ लॉ को पूरी ताकत से नाफिज किया जाएगा। ये स्टेटमेंट उन एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ थी जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। दोस्तों, ये स्पीच न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए मोरल बूस्टर थी, बल्कि एक क्लियर मैसेज था कि पाकिस्तान अपने चैलेंजेस, जिनमें टेररिज्म, इकोनॉमिक इश्यूज, प्रोपेगेंडा वगैरह हैं, उन सब से अनटाइटली लड़ेगा। लोगों ने इसको खूब सराहा। ट्विटर यानी एक्स पर कुछ ने कहा ये एक पावरफुल तकरीर थी, कुछ ने कहा कि आर्मी चीफ की प्रेजेंस ने एक अलग ही एंथुसियाज्म क्रिएट किया और उनकी स्पीच ने यूनिटी और प्राइड का एहसास दिलाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप जनरल आसिम मुनीर के मैसेज को किस तरह से देखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए क्या आप जनरल आसिम मुनीर के ब्रेन ड्रेन नैरेटिव से एग्री करते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्टे ब्लेस्ड।